سورہ بقرہ پہلا پارہ، اس کی آیت نمبر 35 سے 39 تک جو قرآن حکیم آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے، 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت، رہائش اختیار کر تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، رغداً، جو چاہو، حیث شئتما، جہاں کہیں سے چاہو، ولا تقربا، اور قریب مت جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے، فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، فأزلہما، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس جگہ سے، فأخرجہما، پھر نکالا ان دونوں کو، مما، اس جگہ سے، کانا فی، جہاں وہ رہتے تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اترو، بعضکم، کچھ تم میں سے، لبعض عدو، دوسرے کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور نفع اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک، فتلقى، پھر سیکھ لیا، آدم
آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتاب علیہ پھر اللہ نے رجوع فرمایا اس پر انہو بلا شبہ وہ هو التواب وہی توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم مہربان ہے قلنا اہبطوا ہم نے حکم دیا نیچے چلے جاؤ منہا یہاں سے جمیعاً سب کے سب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر جب پہنچے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فمن تبع پھر جس نے پیروی کی ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف علیہم تو نہ کوئی خوف ہوگا اس پر ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کفروا اور جو لوگ منکر ہوئے وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب النار ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس سے پہلی آیات میں آپ سن چکے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے ملائکہ کرام کو بشمول ابلیس کے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، پہلے سن چکے ہیں کہ سجدے سے مراد سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے ہر شریعت کے اندر کفر اور ناجائز رہا۔ سابقہ شریعتوں میں تعظیمی سجدے اس کی گنجائش تھی، لیکن اس شریعت میں یہ چونکہ کامل اور مکمل شریعت قیامت تک کے لیے اس کے اندر تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ سجدہ عبادت تو ہر شریعت کے اندر غیر اللہ کے لیے حرام تھا اور کفر تھا، لیکن اس شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ بھی جو سابقہ شریعتوں میں اس کی گنجائش تھی وہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف ایسے موقع آئے کہ نئے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ اکرام نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ ہم بعض ممالک میں تجارت کی غرض سے جاتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سرداروں اور لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہوتا۔ اس قابل اگر ہیں تو صرف آپ کی ذات ہے، ہمیں سجدے کی اجازت ملنی چاہیے، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بھائی، سجدہ تو اللہ کا حق ہے، وہ اسی کے لیے بجا لایا جا سکتا ہے، البتہ میرا حق تم پر تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے، میں جو تعلیم دوں اس کو بجا لاؤ، اس کو مانو، لیکن سجدہ جائز نہیں۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اپنے رب کی کرو، اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔
تقویت الایمان ایک کتاب ہے، آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، نہیں تو سنا ضرور ہوگا علماء سے۔ اردو زبان میں ہے، ذرا زبان پرانی ہے۔ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کون تھے؟ یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے پوتے تھے اور بہت بڑے مجاہد تھے۔ ان کی قبر مبارک بالا کوٹ میں ہے۔ آپ حضرات اگر بالا کوٹ گئے ہیں، میں نے تو 1 سے زائد مرتبہ وہاں حاضری دی ہے۔ یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ خلیفہ تھے، اور یہ دونوں استاد شاگرد پیر مرید، اور ان کے ساتھ ان گنت مجاہدین دہلی سے چلے ہیں۔ اور یہ آپ کا یہ پنجاب کا علاقہ پوری طرح میں بتا نہیں سکتا، جہاں سے ہوتے ہوئے یہ افغانستان تک گئے ہیں اور وہاں سے واپس آئے ہیں۔ یہ پشاور کا علاقہ، یہاں سے ہوتے ہوئے ہمارا ضلع مانسہرہ ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، شنکیاری میں ان کا واپسی پر پڑاؤ بھی تھا، اور وہاں سے پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ہمارے گھر کے اوپر سڑک جاتی ہے، 1928 میں انگریزوں کے زمانے میں نکالی ہے۔ اوپر پہاڑ کی چوٹی پر بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں ڈاک بنگلہ بنا ہے، بہت پرفضا جگہ ہے۔ اسی راستے سے یہ سارے مجاہدین گئے ہیں، پھر نیچے اترے ہیں بالا کوٹ، اور وہاں کتنا عرصہ جہاد کرتے رہے سکھوں کے خلاف۔ یہ یاد رکھیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اور سید احمد شہید نے اور ان کے مجاہدین نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا ہے۔ اور پھر سید احمد شہید کا بھی میں تو قبر وہاں دیکھی نہیں، کوئی تھوڑے سے فاصلے بتائی جاتی ہے، لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ باقاعدہ جو قبرستان ہے اس کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، اور اس کے اندر اس کے اوپر ایک شعر بھی لکھا ہوا، وہ کسی دوسرے میں قبر میں سناؤں گا آپ کو۔ تو یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح بڑے مجاہد تھے، اتنے بڑے موحد بھی تھے۔ انہوں نے کتاب تقویت الایمان لکھی ہے۔ اسم بامسمہ کتاب ہے، یعنی جیسا اس کا نام ہے ایمان کی تقویت، اس طرح واقعتاً اس کے مضامین میں تقویت ایمان ہے۔ اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے، شرک کے خلاف ہے چونکہ توحید کی تائید کے اندر۔ تو جیسے میں نے ابھی روایت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سجدے کی اجازت مانگی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا ربکم، سجدہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار تمہارا رب ہے، پالنے والا پروردگار ہے، اس کی بندگی کرو، سجدہ اس کے لیے بجا لاؤ۔ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ یہ بھائی کا لفظ ظاہر ہے کہ اس روایت کے الفاظ کا ترجمہ یہی ہوتا تھا۔ کیا لکھتے شاہ اسماعیل شہید نے کہ سرزمین ہند، اس میں بشمول پاکستان کے، دنیا بدعت نے اور قبر پرستوں نے طوفان بدتمیزی اتنا برپا کیا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ نہیں کتنا گستاخ رسول اور کیا سے کیا بکواس کیا انہوں نے۔ میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم۔ صحابہ کو حضور نے فرمایا عبادت اپنے رب کرو، اپنے بھائی، ظاہر ہے کہ پیغمبر ہو یا امتی ہو، یہ دین کے لحاظ سے سب بھائی ہیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی شان دی ہے، وہ اونچے ہیں، اور امت کے لیے لازمی کہ ان کی اتباع کی جائے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے سب چھوٹے بڑے بھائی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اخاکم، اپنے بھائی کی تعظیم کرو، ان کا اکرام کرو۔ میرا حق تم پر یہ نہیں ہے کہ تم مجھے سجدہ بجا لاؤ، البتہ اکرام کرو، یعنی جو میں کہوں اس کی پابندی کرو، ان تعلیمات کو اپناؤ۔ تو اس حدیث کے اس ٹکڑے کا جو ترجمہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کیا، تو ہندوستان بھر کے جتنے بھی قبر پرست تھے اور پیر پرست تھے، یہ سارے کے سارے ملعونوں نے بڑا طوفان بدتمیزی ان کے لیے برپا کیا، اور ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید کا عالم بردار رہا ہے اس کے خلاف ہمیشہ انہوں نے خرافات ہی بکے ہیں، اور آج تک بکتے چلے جا رہا ہوں، آپ حضرات جانتے ہی ہیں۔ الحمدللہ العظیم، اللہ کی مہربانی سے الحق یعلو ولا یعلی، یہ ایک عربی کا محاورہ ہے، حق ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ وہ جتنے بھی سکھ تھے یا جن کے خلاف جہاد کیا، ان کا نام و نشان نہیں ہے کہیں بھی، کوئی نام نہیں لینے جاتا۔ شاہ اسماعیل شہید آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے
وہ زندہ رہیں گے اور ان کے نام جگمگاتے رہیں گے۔ اللہ والے ہر زمانے کے اندر جنہوں نے خالص خدا کی رضا کے لیے کام کیے ہیں، وہ کسی بھی حالت کے اندر رہے ہیں، وہ ہمیشہ خدا ان کو زندہ رکھتا ہے۔ اب ولی اللہ خاندان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں، اور ان کے 4 صاحبزادے، بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، دوسرے نمبر پر شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، تیسرے نمبر پر شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، اور چوتھے نمبر پر شاہ عبدالغنی محدث دہلوی۔ تو اس دہلوی خاندان نے بڑا کام کیا اپنے زمانے کے اندر، بہت کام کیا۔ یہ ہندوستان جو شرک، ویسے ہندو تو رہتا ہی تھا، شرک کا ایک اڈا تھا، لیکن اس خاندان نے بڑا کام کیا ہے۔ پھر ان کے یہ پوتے شاہ اسماعیل شہید جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے نہ صرف قلم سے جہاد کیا، اپنے عمل سے بھی جہاد کیا اور اپنی جان قربان کیے۔ اور ان کی قبر پر آپ جائیں، خدا آپ کو موقع دے گا، آپ وہاں جائیں تو پتہ چلتا ہے انسان کو کہ ایک اللہ والا، وہ شہزادوں کی زندگی گزارنے والا دہلی میں، اور وہاں سے چلتے چلتے مشقتیں اٹھاتے افغانستان سے ہوتے ہوئے پھر ان راستوں سے ہو کر، میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے شنکاری شہر میں ان کا پڑاؤ تھا، تو ان کا ایک ساتھی، غالباً ان کا نام عبدالغنی ہے یا اس طرح کچھ، وہاں جب ہم گھر کی طرف نکلتے ہیں سڑک مین روڈ کو چھوڑ کر، تو بالکل ایک مقبرے کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قافلے کے ایک فرد تھے۔ ان لوگوں نے بڑا کام کیا، تو میں نے شاہ صاحب کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کا ترجمہ کیا لکھا کہ طوفان بدتمیزی برپا، اور آج تک کر رہے ہیں۔ مجھے الحمدللہ العظیم یہاں 50 سال مکمل ہو گئے، تقریباً چند دن، ہفتے شاید نہیں رہتے، چند دن باقی ہوں گے، میرے خلاف کیا نہیں بکواس کیے گئے، وہابی اور گستاخ اور یہ اور وہ۔ خدا تعالیٰ گستاخی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو، کسی بھی اللہ والے گستاخی سے خدا محفوظ رکھے۔ لیکن خدا کا دین بیان کرنا جو ہے، اگر یہ گستاخی ہے تو یہ گستاخی تو ہم بیان کرتے رہیں گے۔ یہی فتویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے، یہی فتویٰ ہر زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر لگائے گئے، لیکن انہوں نے ان فتووں کی بنا پر خدا کا کام تو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کا کام نہیں چھوڑا۔ ہم یہ اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دنیا والوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے، البتہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی بیٹھ کر ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے ہم سے۔ اس وقت میں نے عرض کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرایا گیا، یعنی ان کی برتری، جس کو کہتے ہیں سلامی، آج کی زبان کے اندر سلامی دی گئی، وہ سلامی سجدے کی شکل میں ہوگی، تو ابلیس بھی وہاں تھا۔ ابلیس نے انکار کر دیا، ملائکہ کرام نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں اس سے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آج آپ کا آگ کا کام ہوتا ہے بلندی، روشنی پھیلانا، بلندی کی طرف جانا، اور ان کو مٹی سے بنا اور مٹی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، کہاں میں اور کہاں یہ؟ بہرحال یہ اس کے دماغ کی خرابی کی علامت تھی۔ تو جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا اخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو بڑا ذلیل ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تم پر میری پھٹکار اور لعنت پڑتی رہے گی۔ نکالا اس کو، لیکن وہ بڑا شاطر اور چالاک اور بدماش تھا، اس نے نکلتے وقت ایک مہلت مانگ لی، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت مل جانی چاہیے، انظرنی الی یوم یبعثون، جب یہ انسان، ساری دنیا کے انسان موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس دن تک یا اللہ مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے تو رہے ہیں، لیکن تیری چالاکی کو ہم سمجھتے ہیں، اس طرح نہیں ہو کہ تم موت سے بچے، موت سے نہیں بچے گا، موت تو آئے گی تم پر، لیکن یہ ہے کہ مہلت تمہیں دے رہی۔ میں نے کل پرسوں کے درس کے اندر ایک بات کہی تھی آپ حضرات کو تھوڑا سا ذہن اس پر منتقل کرنے کے لیے، کہ ہمارا رب، ہمارا خالق بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے بڑا حیا کرتا ہے، اذا رفع یدہ، بندہ جب رب العالمین کے سامنے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یردہما صفرا، کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، اللہ تعالیٰ کو اس سے شرم آتی ہے، تو اتنا بڑا کرم والا ہے۔
تو اس کے کرم کی شان یہ ہے کہ ابلیس جیسا ملعون جو اللہ کے نزدیک سب سے برا ہے، اس نے خدا سے مانگا، مہلت مانگی تو خدا تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دی۔ تو میں اور آپ جیسے کیسے بھی ہیں، لیکن ہیں تو خدا کے ماننے والے، اللہ کی عظمت کبریائی کو ماننے والے، اللہ کے فیصلوں کو ماننے والے۔ ہم خدا سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم کریں گے، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اس دن بھی میں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ماننے پہ آئے، اس کی بھی مان لیتا ہے جو سب سے برا ہے۔ سب سے برا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور نہ ماننے پہ آئے تو اس کی بھی نہیں مانتا جو سب سے اچھا ہے۔ سب سے اچھے کون ہیں؟ خدا کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے لیے جب وہ ہلاک ہونے لگا یا غرق ہونے لگا تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے بیٹے کے لیے بارگاہ الہی میں التجا نہیں کی تھی، یا اللہ اس کو بچا لے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یا اللہ میرا بیٹا میرے خاندان کا فرد ہے، تیرا وعدہ تو بڑا سچا ہے، وانت احکم الحاکمین۔ تو اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، جس کے اعمال خراب ہیں، فلا تسألنی، آپ سوال بھی مت کر۔ یہ سورہ ہود کے اندر یہ آیت موجود ہے، اگر کہتا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو 12ویں پارے میں یہ سورہ ہود صفحہ 293 دیکھیں، آیت نمبر 45 دیکھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے، میرے گھر والوں میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے کام خراب ہیں، اس کے اعمال برباد ہیں۔ فلا تسألنی، آپ مت سوال کریں مجھ سے، ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو پتہ نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ لفظ جاہل کا معنی ہم جاہل اس لیے نہیں کرتے کہ خدا کے پیغمبر ہیں تو اللہ پاک کو قادر مطلق جو چاہیں کریں، لیکن ہم اس کے لیے وہ خوبصورت معنی کرتے ہیں کہ جو مدعا بھی پورا ہو جائے اور پیغمبر کی توہین کا پہلو بھی نہ نکلے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تو بھی جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ تو جب اللہ پاک نے منع کیا کہ سوال بھی نہ کر، تو نوح علیہ السلام رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے پتہ نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے گناہ نہ مجھ پر رحم نہ کیا، اکون من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والا سمجھتا۔ تو ماننے پہ آئے تو اس کی مان لیتا ہے جو سب سے برا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو اس کی بھی نہیں مانتا جو سب سے اچھا ہے، کیونکہ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کسی کے حکم کا، کسی کے فیصلوں کا پابند نہیں، اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ اپنی مرضی کا مالک۔ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس قرآن کی برکات سے یہی مسئلہ سمجھ میں آئے، عقیدہ صاف نکھر کر آئینے کی طرف آ جائے گا، لیکن قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق ہو تو صحیح۔ تو اللہ مانتا بھی ہے اور نہیں بھی مانتا۔ مانتا بعض اوقات جب اس کا دل چاہے، یعنی اس کی مرضی ہو تو اس کی بھی مان لیتا ہے جو سب سے برا ہے، اور اس کی مرضی نہ ہو تو اس کی بھی نہیں مانتا جو اس کو سب سے اچھا لگتا ہے۔ یہ تو صرف ایک مثال میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دی ہے، بہت ساری مثالیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی، اللہ والوں کی ہیں قرآن کی۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آگے آگے چلیں گے تو پھر ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی۔ تو ملائکہ کرام نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، ابلیس نے انکار کیا، ابلیس کو تو خدا نے رندہ درگاہ کر دفع کر دیا۔ ادھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ رہا کریں آپ بھی اور آپ کی بیوی اس جنت کے اندر، وَكُلَا مِنْهَا، یہاں سے کھاؤ پیو، رغداً جو چاہو، حیث شئتما، جہاں سے چاہو،
ولا تقربوا هذا الشجر، ایک خاص درخت اس کا اشارہ کر کے اللہ نے فرمایا اس کے قریب نہ جانا۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی، اس بات میں پڑھنے کی ضرورت ہے وہ کون سا درخت تھا، کسی نے کہا گندم تھا، کسی نے کہا کھجور تھا، کسی نے کہا انجیر تھا، کسی نے کہا انگور تھا۔ قرآن کریم نے نہیں بتایا تھا، ہم خواہ اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فتکونا من الظالمین، آپ نقصان اٹھانے والے، ظلم کا معنی نقصان اٹھانے والوں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا، یعنی ایسا وسوسہ ڈالا ابلیس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ذہن کے اندر کہ ان کو احساس بھی نہ رہا کہ یہ دشمن ہمارے ذہن کے اندر کیا وسوسہ ڈال رہا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پھر نکال باہر کیا انہوں نے اس عزت راہ سے جہاں وہ رہا کرتے تھے، جنت میں۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، جاؤ تم پھر نیچے، بعضکم لبعض عدو، تم دنیا میں رہو گے تو پھر ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اس وقت سے جب دنیا میں انسان آئے ہیں تو ایک دوسرے دشمن ہی ہیں، کیا سے کیا نہیں کرتا یہ انسان۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین مستقل ٹھکانہ ہے، متاع اور فائدہ اٹھانا ہے ایک اِلیٰ حین، ایک وقت تک۔ نکل تو آئے، لیکن آدم علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے علیہ السلام، احساس ہوا ان کو کہ ابلیس کے وسوسے سے ہمیں ایک غلطی ہم سے ہو گئی۔ یاد رکھیں انبیاء اکرام علیہ السلام، یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، گناہ نہیں کرتے، انبیاء گناہ گار نہیں ہوتے۔ انبیاء سے لغزش ہو سکتی ہے، گناہ نہیں، معصیت نہیں۔ معصیت میں انسان کے اپنے ارادے کو دخل ہوتا ہے، لغزش میں انسان کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ خدا کی نافرمانی کرنے کا، اس کی ایک مثال دوں آسانی سمجھائیں گے۔ سخت بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہے، آپ چل رہے ہیں، کوئی کسی آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ میں چلتے چلتے نیچے گروں اور میرے کپڑے بھی خراب ہو جائیں اور میری ہڈی بھی ٹوٹ جائے، کسی کا دل نہیں کرتا۔ لیکن غیر ارادی طور پر انسان پھسلتا ہے، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور اس کی ہڈی پسلی بھی کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو پھسلا ہے اس کو لغزش کہتے ہیں، اس میں اس کے اپنے ارادے کو دخل نہیں جو اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سے لغزش ہوتی ہے، غیر ارادی طور پر ایک ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جس میں ان کے اپنے ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہو گئی، لیکن انہوں نے قصداً اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو ازلہ کا معنی ہوتا ہے کہ پھسلا دیا، لغزش کرا دی۔ تو پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اچھا پھر زمین میں جاؤ، وہاں رہو گے، لیکن وہاں وہ سکھ اور سکون جو جنت میں تھا وہاں نہیں ہوگا۔ فتلقى آدم من ربی، پھر آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھ لی کلمات، کچھ کلمات، وہ آگے 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے اندر آتے ہیں۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا ولم، غالباً آیت نمبر 23 ہے سورہ اعراف کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہمارے، اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کوتاہی کی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہمارے حال پر رحم نہ فرما، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ ہم کو نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے، اماں حوا نے پھر جب اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی اس انداز سے، تو پروردگار عالم نے ان کو، یہاں آتا ہے فتلقى آدم من ربی کلمات، پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، وہی جو ابھی میں نے پڑھے۔ فتاب علیہ، پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا، ہم نے کہا، حکم دیا، جاؤ نیچے، منہا، یہاں سے، جمیعاً سب کے سب، فاما یاتینکم منی ھدی، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے۔ یہاں ہدایت سے مراد انبیاء ہے، یہ دو لفظ ہے، ہدن اور آگے فمن تبع ہدایا، یہاں نبوت ہے مراد۔ جب میرے نبی تمہارے پاس آئیں گے، فمن تبع ہدایا، پھر جو چلا میری ہدایت پر، میرے نبیوں کے پیچھے چلا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا میرے نبیوں کی بعثت جس مقصد کے لیے ہے، اس کا انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔